علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ حضرات و سامعین، جس طرح آپ کے علم میں ہے، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اللہ رب العزت نے ہمارے پاس بھیجا تھا اور وہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ آج 2 شوال میں براہ راست آپ سے مخاطب ہوں۔ دیکھیے، اکثر لوگ رمضان المبارک میں بہت ساری عبادتیں، تلاوتیں کرتے نظر آتے ہیں، لیکن یوں ہی رمضان ختم ہوتا ہے تو وہی لوگ جو 5 وقت کے نمازی نظر آ رہے تھے، صدقہ خیرات کر رہے تھے اور تلاوت قرآن کے اندر مشغول تھے، رات کے قیام کے اندر بھی مصروف تھے، وہی لوگ ایک دفعہ پھر سے وہ نیکیوں کے سلسلے کو منقطع کر دیتے ہیں۔ شاید ہم نے یہ سمجھ لیا کہ نیکیاں صرف رمضان میں کرنی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مقصد حیات کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے، رب ذوالجلال والاکرام نے انسان کو کس غرض کے لیے اور مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ جن و انس کو ہم نے فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی انسان کی زندگی کا مقصد ہی صرف اللہ کی بندگی ہے۔ اگر وہ رب کی بندگی نہیں کرتا، دنیا کے سارے کام کرتا ہے، دنیا کے اندر سب کچھ اس کے پاس ہے، لیکن عبادت اور بندگی نہ ہونے کی وجہ سے اس کی زندگی بے مقصد اور بے معنی ہو جاتی ہے۔ 14ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ایک آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، رب ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اپنے رب کی عبادت کرو، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، ساری زندگی، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جہاں تک کہ موت آ جائے، یقین آ جائے۔ یعنی ساری زندگی شروع سے لے کے آخر تک اللہ رب العزت کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس آیت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح رمضان میں ہم نے محنتیں کی اور اچھے عمل کیے، زیادہ سے زیادہ عبادت اور بندگی کی، اسی طرح ساری زندگی معمول کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑانے اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم۔